بازار میں سچائی، بازار میں میٹھا بول نہیں، وہ تو ہر تاجر مسکرا کے ملتا ہے، ہاں وہ تو کاروبار ہے مسکرانا. سچا بول، الصدق ینجی والکذب یہلک، میرے نبی نے فرمایا سچ نجات دیتا ہے اور جھوٹ ہلاک کر دیتا ہے. تو بازار کے اخلاق ہیں صحیح بولنا، صحیح تولنا، دھوکہ نہ دینا. میرے نبی سے پوچھا گیا یا رسول اللہ مسلمان بزدل ہو سکتا ہے، ڈرپوک؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان بخیل ہو سکتا ہے، بخیل کنجوس؟ آپ نے کہا ہو سکتا ہے. کہ یا رسول اللہ مسلمان جھوٹ بول سکتا ہے؟ آپ نے کہا جھوٹ نہیں بول سکتا. آپ نے فرمایا میں اپنے امت میں ہر عیب کی توقع رکھتا ہوں کہ میرا امتی ہر گناہ کر سکتا ہے لیکن دو کام نہیں کر سکے گا اگر وہ میرا امتی ہے، ایک جھوٹ کبھی نہیں بولے گا، ایک دھوکہ کبھی نہیں دے گا. اور یہ دونوں کام ہمارے پورے عروج پر ہیں. تو مسلمان دھوکہ نہیں دیتا کسی کو، مسلمان جھوٹ نہیں بولتا. تو اللہ کے نبی نے یہ نہیں فرمایا جو نماز نہیں پڑھتا وہ میرے سے، وہ مجھ سے نہیں ہے، میری امت میں سے نہیں. جو روزہ نہیں رکھتا میری امت میں سے نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں دیتا میری امت میں سے. یہ نہیں کہا. آپ نے کہا من غش فلیس منا، جس نے کسی کو دھوکہ دیا وہ میری امت میں سے نہیں، میری امت سے خارج. تو آپ کی تجارت پاناما میں ایسی تجارتوں کو وہ اسلام کا بولتا و ثبوت بن جائے. آپ کی جاب ہے تو ایسی ہو کہ اسلام کی پورا انڈونیشیا جو مسلمان ہوا ہے مسلمان تاجروں کی تجارت سے مسلمان. ملائیشیا، انڈونیشیا، فلپائن، ان علاقوں میں جتنا اسلام پھیلا ہے یہ تاجروں کی محنت سے پھیلا. کہاں کے تاجر؟ یمن کے عرب تاجر. ان کے عالی اخلاق، ان کا سچا بول، ان کا صحیح ترازو، اس نے لوگوں کے قلوب کو پھیر دیا کہ یہ پیسے کے غلام نہیں ہے. تو ہماری تجارت اس لیے نہیں کہ ہم پیسہ بنائیں، ہماری تجارت اس لیے کہ ہم تجارت میں اللہ کے احکام زندہ کریں، جس میں سب سے بڑا حکم سچ بولنا ہے اور دھوکے سے بچنا ہے، اور غلط کاروبار سے، غلط کام سے بچنا ہے. صرف ہم پیسہ نہیں کماتے، ہم اللہ کا امر دیکھتے ہیں کہ اگر میرے اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو ٹھیک، اگر اس کے مطابق ہم چھوڑ دیں. تو بھائیو اپنی پہچان کرواؤ سچائی کے ساتھ، دیانت کے ساتھ، دھوکے سے بچتے ہوئے. ایک تاجر مجھے بڑے فخر سے بتا رہا، فیصل آباد کی بات، کہ جی میں صبح صبح قرآن پڑھ رہا تھا، دکان پہ بیٹھا ہوا، کپڑے کا تاجر. تو ایک گاہک آ گیا، کہا جی آپ قرآن پڑھ رہے ہو، بھلے آدمی لگتے ہو، تو میں نے بیٹی کے جہیز کے لیے کپڑا خریدنا ہے، تو میں نے کہا آپ سے خرید لیتا ہوں. تو وہ پھر ہنس کے کہنا جی میں نے 16 روپے میٹر والا کپڑا 48 روپے میٹر میں بیچ دیا. میں نے کہا واہ بھائی واہ، قرآن کی قیمت بڑی تھوڑی لگائی تھا. ہائے 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 ہائے، اس کو شرم بھی نہیں آ رہی اس بات پر، احساس ہی کوئی نہیں کہ اس نے قرآن پڑھتے دیکھ کر اعتماد کیا اور اس نے قرآن سے ہی اس کو دھوکہ دیا کہ پورے بازار میں 16 روپے گز ہے وہ کپڑا، وہ 48 روپے اس کو بیچ رہا. اگر اپنے نبی کی بات سنو، آپ نے کہا سچا تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا. کیوں؟ کہ ہر موقع پہ جھوٹ بولا جا سکتا ہے، پروفٹ کمایا جا سکتا ہے، دھوکہ دیا جا سکتا ہے، فراڈ کیا جا سکتا ہے، اور اس سے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے بچتا ہے. نہ اپنوں کو دھوکہ دیتا ہے نہ غیروں کو دھوکہ دیتا ہے. جب انگریز کا دور تھا تو وہ ایک دلی میں ایک جیب کترا تھا، جیب کاٹنے والا، تو وہ یہ سکھایا کرتا تھا لڑکوں کو،
پھر ان کو بھیجتا تھا تو اس کا ایک چیلا شام کو صرف 2 روپے لے کر آیا, 2 روپے لے کر. تو اس نے کہا بے وقوف, آج سارا دن کی کمائی 2 روپے. کہ استاد آج بہت بڑا مال مارا تھا, لیکن میں نے دیکھا تو وہ ایک گورا تھا, انگریز تھا. تو مجھے خیال آیا اگر قیامت کا دن عیسیٰ علیہ السلام نے میرے نبی کو گلہ دے دیا کہ تیرے امتی نے میرے امتی کی جیب کاٹی تھی, تو میں اپنے نبی کو کیا جواب دوں گا؟ تو میں نے جا کر اس کو واپس کر دیا. ابھی اپنے کے کھسکا کے لایا ہوں 2 روپے. تو پچھلے زمانے کے تو چور بھی ایسے خوددار ہوتے تھے, اب تو نمازی ایسے غیرت کہاں پھینک کے آ گئے ہیں. ماتھے پہ محراب ہوتا ہے اور دھوکے میں سب سے اول ہوتا ہے. تو ہمارا اسلام صرف اس مسجد کی 4 دیواری میں نہیں ہے, ہمارا اسلام تو بارش کے قطروں کی طرح پھیلا ہوا ہے. آسمان کی بلندی ہے, آسمان کی وسعت ہے, جیسے اس سے زیادہ ہمارے دین کی وسعت ہے. تو آپ کسی دفتر میں ہو یا اپنے کاروبار میں ہو تو اس میں بھی اللہ کے نبی نے آپ کو طریقہ بتایا ہے. تو بازار کے اخلاق ہیں مسکرانا نہیں, بازار کے اخلاق ہیں سچ بولنا, صحیح دینا, صحیح تولنا, صحیح سودے کا عیب بتانا. عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, وہ پہلے 10 صحابہ میں آتے ہیں, پہلے 10 صحابہ. آپ نے کہا ابو بکر جنتی, عمر جنتی, عثمان جنتی, علی جنتی, طلحہ جنتی, زبیر جنتی, سعد جنتی, عبد الرحمن جنتی, ابو عبیدہ جنتی, سعید بن زید جنتی. اس میں ایک عبد الرحمن. جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار چھوڑے ترکا. ہمیں تو بڑا بیوقوف بنایا گیا, کاغذ کو کرنسی بنا کے دے دی. کاغذ, کرنسی تو سونا ہوتا ہے جی, کرنسی تو سونے اور چاندی کو کہتے ہیں, کاغذ کے ٹکڑے کو تو کرنسی نہیں کہتے. اور اب کرنسی بھی لے کر وہ کارڈ پکڑا دیے, جیب بھی خالی, اب کرنسی بھی کاغذ بھی کوئی نہیں, خالی کارڈ. اس کو کیا کہتے ہیں کارڈ کو؟ کریڈٹ کارڈ. کریڈٹ کارڈ ساری دنیا کو بیوقوف بنائے ہوئے. یا تو کاغذ پکڑائے ہوئے ہیں یا کارڈ. کاغذ بھی اب واپس لے لیا, اب کارڈ پکڑا دیا. اور عبد الرحمن بن عوف نے جو پیسے چھوڑے وہ کاغذ نہیں تھے. کاغذ کی کیا حیثیت, پاکستان میں روز چھپ رہے ہیں, کاغذ کی کیا حیثیت. 3 ارب 10 کروڑ 20 لاکھ دینار سونے کے, اور ایک سکہ دینار اس وقت 4.5 ماشے کا ہوتا تھا. اب اس کو ملٹیپلائی کرو اور پورا پاناما خرید لیں اس پیسوں سے. اور وہ ٹاپ لسٹ کے 10 ٹاپ صحابہ میں سے ایک. وہ فرماتے تھے میری تجارت کا یہ اصول رہا کہ میں نے کبھی ادھار نہیں خریدا, نہ کبھی ادھار بیچا, نہ کبھی ادھار خریدا. جو خریدے بھی ادھار اور بیچے بھی ادھار, اسے نیند کہاں آئے گی. دینے والے دیتے نہیں, لینے والے سر پہ کھڑے ہوتے. انہیں نہ بیوی اچھی لگتی نہ بچے سے لگتی, وہ گھر میں بیٹھ کے بھی گھر میں نہیں ہوتی. تو آپ نے فرمایا نہ میں نے کبھی ادھار خریدا نہ کبھی ادھار بیچا, نقد خریدا نقد بیچا. دوسرا میرا اصول یہ رہا کہ میں نے کبھی سٹاک نہیں کیا, جب مجھے پروفٹ ملا میں نے فوراً بیچ دیا. انتظار نہیں کیا 1 ہفتے بعد بیچوں گا ریٹ بڑھ جائے گا. جس دن مجھے پروفٹ ملا 1 پیسہ بھی ملا تو میں نے فوراً بیچ دیا. تیسرا اصول یہ تھا کہ میرے سودے میں کوئی کمی یا عیب ہوتا تو میں اسے چھپاتا نہیں تھا, ظاہر کرتا تھا. اس میں یہ کمی ہے بھئی, لینا تو لے لو, نہیں لینا تو چھوڑو. ہماری تو تجارت بھی جنت کا راستہ ہے.
مدینے کے لوگ ذمہ دارا کرتے تھے، مکہ کے لوگ تجارت کرتے تھے، ان کی زراعت اور تجارت دین کے پھیلنے کا ذریعہ بن گئی۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا، عثمان رضی اللہ عنہ کا مال اللہ کے دین کے کام آیا۔ جنگ تبوک میں 10,000 آدمیوں کا سامان حضرت عثمان اکیلے نے دیا۔ 30,000 کا لشکر تھا تو 1/3 10,000 کا سارا سامان عثمان رضی اللہ عنہ نے اپنے گھر سے دیا، اور وہ پیسے دینار لا کے پیش کیے نا، تو اللہ کے نبی وہ دینار لے کر یوں کر رہے تھے، ایسے ایسے، اور کر رہے تھے ما علی عثمان اللہ یعمل بعد عثمان، آج کے بعد تو کچھ نہ کر، جنت واجب ہو گئی تیرے۔ تو بھائیو، ہمارا دین صرف ہمیں عبادت نہیں بتاتا، بازار کی زندگی بتاتا ہے کہ مسلمان بازار میں کیسے ہوتا ہے۔ کسی کے ہاں ملازم ہے تو اس کی نوکری کیسی ہوتی ہے، اس کی دیانت کیسی ہوتی ہے، اس کا بول کیسا ہوتا ہے۔ وہ پیسے پہ قربان نہیں ہوتا، وہ پیسے کو ایمان پہ قربان کرتا ہے۔ تو آپ کی تجارت بھی دین کے پھیلنے کا ذریعہ بنے گی۔ آہا، صرف نماز سے گناہ معاف نہیں ہوتے۔ مسلم شریف کی روایت ہے، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفورا لہ، جو صبح سے شام تک روزی کماتے کماتے حلال 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 حلال، جھوٹ والی نہیں، کھوٹ والی نہیں، خیانت والی نہیں، حرام چیز نہیں، حرام چیز کا بیچنا بھی حرام ہے، خریدنا بھی حرام ہے، اس کا پروفٹ بھی حرام ہے۔ جس گھر میں حرام پیسہ جائے گا وہاں سکھ کبھی نہیں آئے گا، چیزیں آ جائیں گی، چین نکل جائے گی۔ 1960 کی دہائی میں ایک پاکستان کا افسر تھا، اس نے 1960 میں لوگوں کے پاس 100 روپے مشکل سے ہوتے تھے، اس نے اس زمانے میں کروڑوں روپے جمع کیے رشوت سے، بہت بڑی پوسٹ پر تھی۔ جب وہ مر گیا، ایک دن اس کا بیٹا کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو کوئی خوشی کا دن ہم بھی دیکھ لیتے۔ جن کے لیے جمع کیا تھا کہ میرے بچے مزے سے، میں نے خود اپنے کانوں سے اس کو یہ کہتے ہوئے سنا کئی دفعہ، میں آج مر جاؤں میری بچی کو کسی کی پرواہ نہیں کہ میں نے اتنا پیسہ بنا دیا ہے۔ تو اسی کا بچہ یہ کہہ رہا تھا، کاش ہمارا باپ ہمارے لیے حرام کٹھا نہ کرتا تو ہم بھی کوئی خوشی کا دن دیکھ لیتے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، من امسا کالن بعمل یدہ امسا مغفور لہ، جو صبح سے شام تک حلال کمانے میں تھکتا ہے اور تھک کے واپس آتا ہے تو اس کے اس دن کے سارے گناہ اللہ معاف فرما دیتا۔ تو ہمارا بازار بھی دین ہے بھائی،